ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أفضل المؤمنين قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالاتي بكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الله حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ووعدنا اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ 30 ليلة رات أتممناها اور اس کو ہم نے پورا کیا ب10 10 سے فتمت تو پوری ہوئی میقات مدت ربہ اس کا 40 ليلة رات. وقال اور کہا موسیٰ لأخیہ اپنے بھائی سے ہارون اخلفنی میرا خلیفہ نائب رہ فی قومی میری قوم میں اصلح اور اصلاح کرنا ولا اور تتبعوا نہ پیروی کرنا سبیل راستہ مفسد جمع. اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے تیری 30 رات کا اور پورا کیا ان کو اور 10 سے پس پوری ہو گئی مدت تیرے رب کی 40 راتیں. اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا خلیفہ رہ میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا اور مت چلنا مفسدوں کی راہ. جب بنی اسرائیل کو طرح طرح کی پریشانیوں سے اطمینان نصیب ہوا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہمارے لیے کوئی آسمانی شریعت لائیے جس پر ہم بالجمی کے ساتھ عمل کر کے دکھلائیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کا معروضہ بارگاہ الہی میں پیش کر دیا. خدا تعالیٰ نے ان سے کم از کم 3 دن اور زائد 40 دن کا وعدہ فرمایا کہ جب اتنی مدت تم پے در پہ روزے رکھو گے اور کوہ طور پر معتکف رہو گے تو تم کو رات شریف عنایت کی جائے گی. وہ مدتیں کم اور زیادہ ٹھہرانے کا شاید یہ مطلب تھا کہ اگر اثناء ریاضت میں وظائف عبودیت اور دعوے تقرب ادا کرنے کے اعتبار سے کسی قسم کی کوتاہی اور تقصیر ظاہر نہ کی تو عقل مدت 30 دن کافی ہوں گے ورنہ اکثر الاجلین 40 روزے پورے کرنے پڑیں گے یا شروع سے 30 دن ضروری و لازمی میعاد کے طور پر ہوں. 40 دن پورے کرنا اختیاری و استجابی حیثیت سے اصل میعاد کی تکمیل و تتمیم کے طور پر رکھے گئے ہوں جیسے شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی دیتے وقت فرمایا تھا انت اجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك. سورۃ نمبر 28 سورۃ القصص آیت نمبر 27. اور ہمارے زمانے کے بعد مصنفین نے کہا ہے کہ اصل میعاد 40 ہی دن کی تھی جیسا کہ سورہ بقرہ مذکور ہے اور یہاں بھی فتم میقات ربہ میں اشارہ کیا گیا ہے. یہ اس 40 دن کے بیان کا ایک پیرایہ ہے کہ ہم نے 30 دن کا وعدہ کیا تھا جس کا تتمہ 10 دن اور تھے تاکہ اشارہ ہو جائے کہ 1 مہینہ سالم ذی القعدہ پورا کر کے دوسرے مہینہ ذی الحجہ میں سے 10 دن اور بڑھائے گئے. اسی طرح 1 ذی القعدہ سے شروع ہو کر 10 ذی الحجہ کو چلا پورا ہوا جیسا کہ اکثر سلف سے منقول ہے. واللہ اعلم. موضح القرآن میں ہے کہ حق تعالیٰ نے وعدہ دیا حضرت موسیٰ کو کہ پہاڑ پر 30 رات خلوت کرو کہ تمہاری قوم کو تورات دوں. اس مدت میں انہوں نے 1 دن مسواک کی. فرشتوں کو ان کے منہ کی بو سے خوشی تھی وہ جاتی رہی. اس کے بدلے 10 رات اور بڑھا کر مدت پوری کی یعنی میری غیبت میں میرے حصے کا کام بھی تم ہی کرو. گویا حکومت و ریاست کے جو اختیارات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھے وہ ہارون علیہ السلام کو تفویض کر دیے گئے. اور چونکہ بنی اسرائیل کی تلون مزاجی اور سست اعتقادی کا پورا تجربہ رکھتے تھے اس لیے بڑے تصریح و تاکید سے ہارون علیہ السلام کو متنبہ کر دیا کہ اگر میرے پیچھے یہ لوگ کچھ گڑبڑ مچائیں تو تم اصلاح کرنا اور میرے طریق کار پر کاربند رہنا. مفسدہ
پردازوں کی راہ پر مت چلنا۔ خدا کی مشیت کی موسیٰ علیہ السلام یہ وصیت کر کے ادھر گئے۔ ادھر بنی اسرائیل نے گوشالہ پرستی شروع کر دی، مگر حضرت ہارون نے موجودہ بائبل نویسوں کے الرام یا قوم انما فتنتم به وان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری، سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 9 کہہ کر ان کی گمراہی اور اپنی بیزاری کا صاف صاف اعلان کر دیا اور وصیت موسوی کے موافق اصلاح حال کی امکان کوشش کی۔ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ فلما جب جاء موسى لميقاتنا ہماری وعدہ گاہ پر وکلمہ اور اس نے کلام کیا ربہ اپنا رب، قال اس نے کہا ربی اے میرے رب ارنی مجھے دکھاؤ انظر میں دیکھوں الیک تیری طرف تجھے، قال اس نے کہا لن ترانی تو مجھے ہرگز نہ دیکھے گا، ولیکن اور لیکن البتہ انظر تو دیکھ الی الجبل پہاڑ کی طرف، فإن استقر وہ ٹھہرا رہا مکان اپنی جگہ، فسوف تو تبھی ترانی تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما پس جب تجلی کی رب اس کا رب للجبل پہاڑ کی طرف، جعلہ اس کو کر دیا دکن ریزہ ریزہ، وخر اور گرا موسیٰ صعقا بے ہوش۔ فلما پھر جب افاق ہوش آیا، قال اس نے کہا سبحانک تو پاک ہے، تب تو میں نے توبہ کی الیک تیری طرف، وانا اور میں اول سب سے پہلا المؤمنین ایمان لانے والے۔ اور جب پہنچا موسیٰ ہمارے وعدے پر اور کلام کیا اس سے، اس کے رب نے بولا اے میرے رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں، فرمایا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھے گا، لیکن تو دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو مجھ کو دیکھ لے گا، پھر جب تو اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو مجھ کو دیکھ لے گا، پھر جب تجھ کی اس کے رب نے تجلی کی، اس کے رب نے پہاڑ کی طرف کر دیا اس کو ڈھا کر برابر، اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ پھر جب ہوش میں آیا بولا تیری ذات پاک ہے، میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین لایا۔ 40 دن کی میعاد پوری ہو چکنے پر حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کسی محسوس و ممتاز رنگ میں شرف مکالمہ بخشا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا واسطہ کلام الہی سننے کی لذت بے پایاں حاصل ہوئی تو کمال اشتیاق سے متکلم کے دیدار کی آرزو کرنے لگے اور بے ساختہ درخواست کر دی رب ارنی انظر الیک، سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 143۔ اے پروردگار میرے اپنے درمیان سے حجاب اور موانع اٹھا دیجیے اور وجہ انور بے حجاب سامنے کر دیجیے کہ ایک نظر میں بھی دیکھوں۔ یعنی دنیا میں کسی مخلوق کا یہ فانی وجود اور فانی قوہ اس ذوالجلال والاکرام لم یزل ولا یزال کے دیدار کا تحمل نہیں کر سکتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دنیا میں کسی کو موت سے پہلے دیدار خداوندی کا شرف حاصل ہونا شرعاً ممتنع ہے، گو عقلاً ممکن ہو، کیونکہ اگر امکان عقلی بھی نہ مانا جائے تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی نسبت یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک محال عقلی کی درخواست کرتے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے کہ روئے باری دنیا میں عقلاً ممکن شرعاً ممتنع والوقوع ہے، اور آخرت میں اس کا وقوع نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روئے شب معراج میں وہ خلافی مسئلہ ہے جس کا ذکر انشاءاللہ سورۃ النجم میں آئے گا۔ یعنی تم پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، ہم اپنے جمال مبارک کی ایک ذرا سی جھلک اس پر ڈالتے ہیں۔ اگر پہاڑ جیسی سخت اور مضبوط چیز اس کو برداشت کر سکے تو ممکن ہے تم کو بھی اس کا تحمل کرا دیا جائے، ورنہ سمجھ لیجیے کہ جس چیز کا تحمل پہاڑ سے نہ ہو سکے، کسی انسان کی مادی ترکیب اور جسمانی آنکھیں اسے کیسے برداشت کر سکتی ہیں؟ اگرچہ قلبی اور روحانی طاقت کے اعتبار سے زمین آسمان پہاڑ سب چیزوں سے انسان فائق ہو، اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جس وحی الہی کے حامل تھے، بلکہ دوسرے انسان بھی جس امانت عظیمہ کے حامل ہیں، پہاڑ وغیرہ اس کے اٹھانے پر قادر نہیں۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 9 آیت نمبر 72۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، سورۃ الحشر رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21۔ تاہم جس چیز کا تعلق ظاہری آنکھوں یا بدن کے مادی قوت سے ہو، اس میں انسان دوسری عظیم الخلق چیزوں سے بہت کمزور ہوا۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، سورۃ المؤمنون رکوع نمبر 6 آیت نمبر 57۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، سورۃ النساء رکوع نمبر 5 آیت نمبر 28۔ اس جگہ موسیٰ علیہ السلام کو انسانی وجود کی اسی کمزوری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ حق تعالیٰ کی تجلیات بہت طرح کی ہیں اور یہ خدا
کا ارادی فعل ہے کہ جس چیز پر جس طرح چاہے تجلی فرمائے۔ پہاڑ پر جو تجلی ہوئی اس نے مانند پہاڑ کے حادثے کو رضا رضا کر ڈالا، اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ محل تجلی سے قریب تھے ان پر اس قرب محل اور پہاڑ کی عبرتناک منظر دیکھنے کا اثر ہوا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بلا تشبیہ یوں سمجھ لیجیے کہ بجلی جس چیز پر گرتی ہے اسے جلا کر ایک آن میں کس طرح خاک سیاہ کر دیتی ہے، اور جو لوگ اس مقام کے قریب ہوتے ہیں بسا اوقات انہیں بھی کم و بیش صدمہ پہنچ جاتا ہے۔ یعنی پاک ہے اس سے کہ کسی مخلوق کے مشابہ ہو اور یہ فانی آنکھیں اس کے دیدار کا تحمل کر سکیں۔ تیری پاکی اور برتری کا اقتضا یہ ہے کہ کسی چیز کی طلب تیری اجازت کے بدون نہ کی جائے۔ میں توبہ کرتا ہوں کہ فت اشتیاق میں بدون اجازت کے ایک نزیبہ درخواست کر گزرا۔ میں اپنے زمانے کے سب لوگوں سے پہلے تیری عظمت و جلال کا یقین رکھتا ہوں اور پہلا وہ شخص ہوں جسے ذوق و یعنی طریق پر منکشف ہوا کہ خداوند قدس کی روح دنیا میں ان ظاہری آنکھوں سے واقع نہیں ہو سکتی۔ قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ قال کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انی بے شک میں اصطفیتک میں نے تجھے چن لیا علی پر الناس لوگ برسالاتی اپنے پیغام جمع وبکلامی اور اپنے کلام سے فخذ بس پکڑ لے ما آتیتک جو میں نے تجھے دیا وکن اور رہو من سے شاکرین شکر گزار۔ جمع فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھ کو اجازت دیا لوگوں سے اپنے پیغام بھیجنے کا اور اپنے کلام کرنے کا، سو لے جو میں نے تجھ کو دیا اور شاکر رہ۔ یعنی دیدار نہ ہو سکا نہ صحیح یہ شرف امتیاز کیا تھوڑا ہے کہ ہم نے تجھ کو پیغمبر بنایا اور تورات عطا کی اور بالواسطہ کلام فرمایا، سو جس قدر بخشش ہماری طرف سے ہوئی اسے پلے باندھو اور ان بندوں میں شامل رہو جنہیں خدا نے شاکرین کے امتیازی لقب سے ملقب فرمایا ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ وَكَتَبْنَا اور ہم نے لکھ دی لہو اس کے لیے فی میں الألواح تختیاں من سے کل شیء ہر چیز موعظۃ نصیحت وتفصیلاً اور تفصیل لکل شیء ہر چیز کی فخذھا پس تو اسے پکڑ لے بقوت قوت سے وامر اور حکم دے قومک اپنی قوم یاخذوا کو پکڑیں اختیار کریں باحسنھا اس کی باتیں ساریکم عن قریب میں تمہیں دکھاؤں گا دار الفاسقین نافرمانوں کا گھر۔ اور لکھ دی ہم نے اس کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی، سو پکڑ لے ان کو زور سے اور حکم کر اپنی قوم کو کہ پکڑے رہیں اس کی بہتر باتیں ان قریب میں تم کو دکھاؤں گا۔ گھر نافرمانوں کا بعض کہتے ہیں کہ تورات شریف ان تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ تختیاں تورات کے علاوہ تھیں جو نزول تورات سے پہلے مرحمت ہوئیں۔ بہرحال دیدار نہ ہو سکنے سے جو شکستگی موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی اس کی تلافی اور جبر مفات کے طور پر الواح عطا کی گئیں جن میں ہر قسم کی نصیحتیں اور تمام ضروری احکام کی تفصیل تھی۔ ابن کثیر یعنی خود بھی ان الواح کو مضبوطی اور احتیاط سے پکڑے رہو کہیں ہاتھ سے چھوٹ نہ جائیں، اور اپنی قوم کو سمجھاؤ کہ وہ ان الواح کی بہترین ہدایات پر پختگی سے عمل کرتے رہیں اور ایسی اچھی چیز کو ہاتھ سے نہ دیں۔ تنبیہ لفظ احسنھا سے یا تو اس پر متنبہ فرمانا ہے کہ ان میں احسن کے سوا اور کچھ نہیں، یا یہ مطلب ہے کہ جو احکام دیے گئے تھے یوں تو سب فی حد ذاتی حسن ہیں، مگر بعض سے احسن ہوتے ہیں۔ مثلاً ظالم سے بدلہ لینا جائز اور حسن ہے، لیکن صبر کرنا اور معاف کر دینا عزیمت اور احسن ہے۔ گویا بنی اسرائیل کو اس پر آمادہ کرنا تھا کہ عزائم و مطلوبات کے اکتساب میں سعی کریں اور خدا کے کامل فرمانبردار بنیں۔ اگر نافرمانی کریں گے تو انہیں نافرمانوں کا گھر دکھلا دیا جائے گا، یعنی آخرت میں دوزخ اور دنیا میں تباہی اور رسوائی اعاذنا اللہ منہا۔ ابن کثیر اور بغوی اور بعض نے نافرمانیوں کے گھر سے شام یا مصر مراد دیا ہے جو نافرمان مالکہ یا فرعونیوں کا ملک تھا۔ اس صورت میں یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے بشارت ہوگی کہ اگر پوری طرح فرمانبرداری کرو گے تو نافرمانوں کے ملک تم کو دے دیے جائیں گے۔ والراجح والاول کما رجح ابن کثیر سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها
وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ سَأَصْرِفُ عَن قریب پھیر دوں گا ان سے آیاتیا اپنی آیات الذین وہ لوگ جو یتکبرون تکبر کرتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق وان اور اگر یروا وہ دیکھ لیں کل آیت ہر نشانی لا یؤمنون ایمان لائیں بہا اس پر وان اور اگر یروا دیکھ لیں سبیلا راستہ الرشد ہدایت لا یتخذوا نہ پکڑیں اختیار کریں سبیلا راستہ وان اور اگر یروا دیکھ لیں سبیلا راستہ الغی گمراہی یتخذوا اختیار کر لیں اسے سبیلا راستہ ذالک یہ بانہم اس لیے کہ انہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو وکانوا اور تھے عنہا اس سے غافلین غافل جمع میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق اور اگر دیکھ لیں ساری نشانیاں ایمان نہ لائیں ان پر اور اگر دیکھیں راستہ ہدایت کا تو نہ ٹھہرائے اس کو راہ اور اگر دیکھیں راستہ گمراہی کا تو اس کو ٹھہرا لیں راہ یہ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور رہے ان سے بے خبر جو لوگ خدا اور پیغمبروں کے مقابلے میں ناحق کا تکبر کرتے ہیں اور نخوت و غرور اجازت نہیں دیتا کہ احکام الہی کو قبول کریں ہم بھی ان کے دل اپنی آیات کی طرف سے پھیر دیں گے کہ آئندہ ان سے منتفع ہونے کی توفیق نہ ہوگی ایسے لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خواہ کتنے ہی نشانیاں دیکھیں اور کتنی ہی آیتیں سنیں ٹس سے مس نہ ہوں ہدایت کی سڑک کیسی صاف اور کشادہ ہو اس پر نہ چلیں ہاں گمراہی کے راستے پر نفسانی خواہشات کی پیروی میں دوڑے چلے جائیں تکذیب کی عادت اور غفلت کی تمادی سے جب دل مسح ہو جاتا ہے اس وقت آدمی اس حالت کو پہنچتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون والذین جو لوگ کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو ولقاء اور ملاقات الآخرة حبطت ضائع ہو گئے اعمالهم ان کے عمل حال کیا یجزون وہ بدلہ پائیں گے الا مگر ما جو كانوا یعملون وہ کرتے تھے وہ جنہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو برباد ہوئی جن کی محنتیں وہی بدلہ پائیں گے جو کچھ عمل کرتے تھے یعنی احکام الہی پر چلنے کی توفیق نہ ہوگی اور جو کچھ کام اپنی عقل سے کریں گے وہ خدا کے یہاں قبول نہ ہوگا جیسا کریں گے ویسا بھگتیں گے باقی ان کی بے جان اور مردہ نیکیوں کا جو بدلہ ملنا ہوگا دنیا میں مل رہے گا